بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب مسعود نورانی صاحب، اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے اکابرین، خواتین و حضرات، سب سے پہلے تو میں انٹلیکچوئل فورم کا اور مسعود نورانی صاحب کا بالخصوص نہایت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا کہ آج کے اس تقریب میں شرکت کر سکوں اور آپ کے خیالات سن سکوں اور اپنے خیالات آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں. مجھ سے پہلے بہت ساری تقاریر ہوئیں، ادبی تقاریر ہوئیں، تاریخی تقاریر ہوئیں، اور یقیناً ان تمام تقریروں سے میں نے بہت کچھ سیکھا. مجھے اس بات کا بھی احساس ہے کہ آپ کافی دیر سے یہاں پہ موجود ہیں، اور میری کوشش یہ ہوگی کہ جن موضوعات پہ اور جن ایشوز پہ گفتگو ہو چکی ہے اس پہ میں بات کرنے سے گریز کروں اور مختصر الفاظ میں اور مختصر وقت میں آپ سے اجازت ہے. میں شروع یہاں سے کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں پہ ابھی ڈاکٹر مالک نے چھوڑا، اور ڈاکٹر مالک فرما رہے تھے کہ افغانستان کو چھوڑ دو اور اپنے لوگوں کا خیال کرو. بے شک یہ درست ہے کہ اپنے لوگوں کا خیال کسی بھی ریاست کے لیے یا کسی بھی حکومت کے لیے اولین ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب، آپ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ جو تاریخی غلطیاں ہوتی ہیں وہ تاریخی غلطیاں ایسی کبھی بن جاتی ہیں کہ آپ جان چھڑانا چاہتے ہیں لیکن کمبل آپ کی جان نہیں چھوڑتا. اور اسی طرح پاکستان کی سول ملٹری بیوروکریسی کی اور پاکستان کی ریاست کی غلطیاں اس میں شامل ہیں. اور آج جیسے کمال بھائی کہہ رہے تھے کہ افغان جنگ لگتا تو ایسے ہے کہ ختم ہو گئی ہے، لیکن کیا حقیقت میں وہ واقعی ختم ہوئی ہے؟ جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے تو میں سمجھتا ہوں، اور ڈاکٹر صاحب کی اس بات کو میں سامنے رکھتے ہوئے یہ بات کہتا ہوں کہ پاکستان اس وقت دو چیزوں کا سامنا کر رہا ہے اور یا انتظار کر رہا ہے. پہلی تو بات یہ ہے کہ وہ انتظار کر رہا ہے اس بیک لیش کا جو ٹی ٹی پی کی شکل میں
اس کے سامنے آنی ہے. اور آپ نے یہ دیکھا کہ جب سے طالبان کا ٹیک اوور ہوا اس کے بعد سے پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات اور ٹی ٹی پی کے سلیپر سیلز زیادہ منظم اور زیادہ فعال ہو گئے. اور جو دوسری بیکلیش پاکستان کا انتظار کر رہی ہے وہ میرے نقطۂ نظر سے وہ ویسٹ کی اور بالخصوص امریکن سامراج کی ری اپریزل کی پالیسی ہے. کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ طالبان کے آگے آنے میں پاکستان کا ایک کردار رہا ہے. اور اسی لیے وہ یہ بات اب اپنی شکست کا جو شاید ان کو سائیگون کی یا ویتنام کی یاد دلاتی ہے اسکیپ گوٹ بھی ڈھونڈنے کے راستے ڈھونڈ رہے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ بہت حد تک ان کی شکست میں اس کا ہاتھ ہے. لیکن وہ اس بات کو بڑی آرام سے بھول جاتے ہیں کہ جو انٹرویو ہلری کلنٹن نے دیا افغانستان اور طالبان کے بارے میں اگر امریکہ کو صحیح معنوں میں اپنا روٹ کاز ڈھونڈنا ہے تو تحقیقات وہ اس انٹرویو سے شروع کرے. وہ وقت تھا جیسے پلیجو صاحب نے کہا کہ لوگ فریڈم فائٹرز تھے. آج کا ٹیررسٹ کل کا فریڈم فائٹر تھا اور کل کا فریڈم فائٹر آج کا ٹیررسٹ ہے. اور پاکستان نے جب امریکہ کے پیچھے لبیک کہا اور ضیاء الحق نے یہ پالیسی اپنائی تو اس وقت سے پاکستان کے اندر ڈرگ اور کلیشنکوف کلچر نے جنم لیا. اور پھر جب مہاجرین یہاں آئے تو مہاجرین کو روکنے کے بجائے ان کو ملک کے اندر اور بالخصوص صوبہ سندھ کے اندر آباد کیا گیا. اور آج یہ کہنا یا یہ سوچنا کہ وہ مہاجرین واپس چلے جائیں گے میں سمجھتا ہوں کہ ہم خام خیالی میں رہ رہے ہیں. کیونکہ ان کی انگریس یہاں کی اکانومی کے اندر چاہے وہ بلیک اکانومی ہو چاہے وہ دوسری اکانومی ہو اتنی ہو گئی ہے کہ اب ان کا ایک ویسٹڈ انٹرسٹ یہاں پہ بن چکا ہے. اور یہاں کے بھی کچھ لوگوں کا ایک ویسٹڈ انٹرسٹ ان کے ساتھ بنا ہوا ہے. یہ بات درست ہے کہ اگر افغانستان کے اندر بے چینی بڑھی اور افغان حکومت سٹیبل نہ ہو سکی جس کا ابھی میں سمجھتا ہوں کہ 50-50 چانس. کیونکہ اگر آپ آج بھی دیکھ لیں تو اندرون افغانستان ٹیررزم کے واقعات ہو رہے ہیں. افغان حکومت IS کے پیچھے جا رہی ہے
IS ان کو ریزسٹنس دے رہی ہے. آیا وہ اس کو اوور کم کر سکیں گے یا نہیں؟ اگر بدامنی بڑھتی ہے اور ایک ایکسڈس شروع ہوتا ہے، لوگوں کا ایک بار پھر افغانستان سے، تو پاکستان اس بات کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنے بارڈرز کو کھول دے. پاکستان اس دفعہ اگر یہ پالیسی اپنائے گا تو وہ پالیسی صرف ڈیزاسٹر کی طرف جائے گی. دنیا میں یہ پہلے بھی ہو چکا ہے، اور ڈاکٹر صاحب نے جو بات کی کہ جب بھی ریفیوجیز کی انہوں نے بات کی تو وزیر اعظم نے کہا کہ UN کا پریشر ہے. تو سب سے پہلی تجویز تو میری یہ ہے کہ اگر آپ ان کو ریفیوجیز کہیں گے تو ریفیوجیز کے اپنے ایک رائٹس بنتے ہیں انٹرنیشنلی بھی، لہذا ہمیں ان کو ریفیوجیز نہیں کہنا چاہیے، ہمیں ان کو انٹرنلی ڈسپلیسڈ پرسنز کہنا چاہیے. اور جب آپ انٹرنلی ڈسپلیسڈ پرسنز کی بات کرتے ہیں تو ان کے وہ انٹرنیشنل رائٹس اکرو نہیں ہو پاتے. اس کے ساتھ ساتھ اگر یہ پریشر بڑھے تو کیمپس بارڈر کے افغان سائڈ کے اوپر، اور اگر وہ ممکن نہ ہو تو این بارڈر کے اوپر کیمپس بنے. اور پلیجو صاحب نے صحیح کہا کہ جو پیرا کرے گا وہ کہے گا کہ راستہ کھلا ہے، لیکن پھر جو پیرا کرے گا اس کو اس بات سے باور ہونا چاہیے کہ وہ ملک کی تباہی کا راستہ کھول رہا ہوگا اگر وہ ان کو ان کیمپ سے باہر نکل کے آگے جانے کا راستہ دے گا. یہاں پہ بات پارلیمان کی ہوئی. میں اس وقت آپ کو وہ دکھ بھری کہانی پارلیمان کی نہیں سنانا چاہتا. میں اس وقت آپ کو یہ بات نہیں بتانا چاہتا تفصیل کے ساتھ کہ کس طرح پارلیمان کو ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت پاکستان کی اشرافیہ نے، پاکستان کی ملٹری اور سول بیوروکریسی نے ریڈنڈنٹ کر کے چھوڑ دیا ہے. میں اس کہانی کے لیے نورانی صاحب سے گزارش کروں گا کہ ایک اور سیمینار رکھیں تاکہ اس میں تفصیل سے کھل کے بات ہو. لیکن اس کا ایک کھلا جیتا جاگتا ثبوت آپ کو یہ ملتا ہے، اور یہ کس ملک کے اندر یہ ایسے ہوتا ہے کہ ٹرکش ٹیلی ویژن کے اوپر وزیر اعظم انٹرویو دے رہا ہے اور ایک نہایتی حساس مسئلے کے اوپر وہ ٹیلی ویژن کے اوپر، اور وہ بھی غیر ملکی ٹیلی ویژن کے اوپر، وہ اعلان کرے کہ ہمارے مذاکرات TTP کے ساتھ جاری ہیں. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس حکومت کو کس نے یہ مینڈیٹ دیا کہ وہ TTP کے ساتھ مذاکرات میں جا سکتی ہے؟ جناب،
یہ صرف ایک سیاسی جماعت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پاکستان کے عوام کا مسئلہ ہے۔ کیا پاکستان کے عوام اس بات کے لیے تیار ہیں کہ وہ ٹی ٹی پی کے ساتھ بیٹھ کے گفتگو کریں؟ اور پھر آپ تو ایک قدم اور آگے بڑھ گئے، آپ نے بات گفتگو تک محدود نہیں رکھی، آپ نے تو کہہ دیا کہ اگر وہ معافی مانگ لیں تو ہم ان کو ایمنیسٹی دینے کے لیے تیار ہیں، اگر وہ اپنے ہتھیار رکھ دیں تو ہم ان کو ایمنیسٹی دینے کے لیے تیار ہیں۔ I am not prepared for that۔ آپ کو چاہیے تھا کہ آپ یہ مسئلہ پارلیمان میں لے کے آتے، پارلیمان میں آپ ایک کنسنسس ڈیولپ کرتے، اور یہ تو اتنا امپورٹنٹ مسئلہ ہے کہ آپ کو چاہیے تھا، اور نورانی صاحب کو بہت خوب یاد ہوگا کہ جب شہید ذوالفقار علی بھٹو شملہ گیا تھا تو اس نے پارلیمان کے اندر کنسنسس ڈیولپ کیا، اور پارلیمان کے باہر شاگردوں کے ساتھ، سول سوسائٹی کے ساتھ، انٹلیکچوئلز کے ساتھ، ایکڈیمیا کے ساتھ مل کے ان کی آراء لے کے وہ شملہ گیا تھا۔ آج آپ ٹی ٹی پی کے ساتھ بیٹھ کے ان کو ایمنیسٹی دینے کی بات کرتے ہیں، اور آپ پارلیمان کو بھی کانفیڈنس میں اس میں لینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جناب، یہ ایک نئی سچویشن ڈیولپ ہو رہی جس کا اشارہ مہتاب راشدی صاحبہ نے دیا، اور اس سچویشن کے اندر پاکستان کو اپنے آپ کو دیکھنا ہوگا، اور وہ یہ ہے کہ امریکہ اب مڈل ایسٹ کو چھوڑ کے انڈو پیسفک پالیٹکس کی طرف بڑھ رہا ہے۔ جو نیا الائنس جس کا انہوں نے ذکر کیا، اور موجودہ ایکسس واشنگٹن کا، ٹیل اویو کا اور نیو دہلی کا پہلے سے موجود ہے۔ اس صورتحال کے اندر جب جاپانی پرائم منسٹر یہ کہتا ہے کہ میں اپنے بجٹ کو، ڈیفنس بجٹ کو مزید ڈبل کروں گا، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب کنٹینمنٹ آف چائنا ہے، اور کنٹینمنٹ آف چائنا ایک طرف امریکی ٹرینڈ افغان فوج، ایک طرف امریکی ٹرینڈ افغان فوج بغیر فائر کیے ہوئے اپنے ہتھیار پھینک دیتی ہے۔ طالبان 6 یا 7 دنوں کے اندر کابل پہ قبضہ کر لیتے ہیں۔ یہ صرف اشارے ہیں، آگے کیا؟ ان اشاروں کو دیکھتے ہوئے یہ سوال اٹھ سکتا ہے کہ ان اشاروں کو دیکھتے ہوئے کیا یہ ممکن ہے کہ آگے چل کے امریکی اور طالبان ایک پیج پہ ہو جائیں؟ ہسٹری میکس اسٹرینج بیڈ فیلوز، اور مقصد کیا؟ کنٹینمنٹ آف چائنا۔
لہذا صورتحال نہایت کمپلیکس ہے، اور ابھی ایک دن پہلے اور آخر میں یہ بات کر رہا ہوں، ایک دن پہلے امریکی انڈر سیکرٹری کا یہاں آنا، اس کے ساتھ آئی ایم ایف کی بین الاقوامی مالیاتی سامراج کی جو گفتگو چل رہی ہے پاکستان کے ساتھ، اس میں یہ کہنا کہ انکم ٹیکس بڑھاؤ، بجلی کے نرخ بڑھاؤ، گیس کے ریٹس بڑھاؤ، پیٹرول بڑھاؤ مزید، اور ان کا یہاں آنا اور ایک سرد ایٹماسفیئر تھا، تو کیا یہ کوئی پیغام لے کے آئی تھی کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ہم مسئلے ٹھیک کر سکتے ہیں، لیکن ایجنڈا ہمارا ہوگا؟ شکریہ۔ شکریہ رضا۔